کے پی میں سیاسی طور پر سازگار سیاسی ماحول دہشت گردی کے لیے فراہم کیا جاتا ہے. میں سمری فارم میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اٹس اے ہیوج سٹیٹمنٹ. یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ماحول کی وجہ سے آپ کے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, عوام کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو قبیح ترین ریجنل ایجنڈاز ہیں دلی کے اور طالبان کے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ, کنڈیوسو انوائرمنٹ وہ سیاستدان فراہم کر رہا ہے وہاں کا. یہ تو بہت بڑی ایف آئی آر ہے. یا میں آئی ایم ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ, بہت زیادہ آپ ٹیکل کریں گے یا آپ نہیں تلک صبر کا زبر سر کو پشتون جب آپ سے بات کرتے ہیں محفوظ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو سمجھ آ رہی ہے. ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ تو وہ اصل میں دو پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی کیا, دور سے اشارہ کیا کیا ہے لاسٹ پر میں تاس ہو کے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے یہ ساری بات کی ہے اس کی کہ وہاں پہ ماحول کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو ماحول ان کی مرضی کا وہاں پہ وہ تیار نہیں ہے. وہاں کے جو حکومت ہے خصوصاً, اور جو حکومت جو ہے کسی بھی طریقے سے ان کی طرف نہیں آ رہی, اور وہ اس میں اپنی بقا سمجھتی ہے حکومت کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا انجام الیمین جیسا ہوگا, اور میں اپنی پارٹی کا اعتماد لوز کر جاؤں گا, تو میں کیوں جاؤں. اگر ان حالات نے مجھے وزارت اعلیٰ تک پہنچا دیا, تو وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اب اگر سہیل افریدی کی سیاست کو دیکھیں تو یہ اسے سوٹ نہیں کرتا کہ وہ آئے اور یہاں تو. لیکن ریاست کو یہ سوٹ کرتا ہے نا کہ وہ جائے, ان کی سیاست کو سوٹ نہیں کرتا. وہ بات تو یہی کر رہے ہیں. وہ اپنے لیے, ہماری ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, پرسوں بھی انہوں نے ملاقات کی تھی ہم سے الگ الگ سب سے کچھ دیر کے لیے. تو انہوں نے سہیل افریدی نے ایک بات تو کی تھی کہ ایک تو میرے پاس اختیار نہیں ہے بات چیت کا, میں ان سے کیا بات کروں جب تک مجھے اوپر سے کچھ بات نہیں آئے گی, جیسا محمود خان اچکزئی اور علامہ عباس ناصر کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ بات چیت کا اختیار ان کے پاس ہے. ہاں اگر ریاست مجھ سے صوبے کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہے تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن صوبے کی حد تک, صوبے سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا. اور حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس اس وقت اختیار بھی ہے کہ وہ اس ایجیٹیشن کی اگر کوئی موومنٹ بنتی ہے تو یہ اسے لیڈ بھی کریں گے. تو ان کی پوزیشن دوسری ہے, وہ والی نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک طرف سے کوئی ایک بس عام نوجوان ہے. نہیں, ان کو یہ ذمہ داری ملی ہے کہ پنجاب میں جا کے ایجوٹیشن کو لیڈ بھی کریں گے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. یہ کافی جو ہے نا, اس کو کلاسک سٹیل میٹ سچویشن کہتے ہیں کہ میں دونوں پارٹیز کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ ریاست کے نمائندے ہیں, لیکن یہ جو ڈویژن بن گئی ہے اس میں وہ اپنی بات کیے جا رہے ہیں. جو رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کا اس پریس کانفرنس کے اوپر ختم ہونے سے پہلے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس میں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر وہ تو ہم خیر چلا بالکل ہی نہیں سکتے. وہ اس قسم کی اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں, اور تصویر لگا کے کیا کیا باتیں نہیں کی, پھر بلاگرز ان کے بیٹھ گئے. تو یہ سٹیل میٹ ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ اس ماحول کی وجہ سے دہشت گردی پنپ رہی ہے, تو 2026 کے اندر وہ کاسٹ تو پے نہیں کریں گے نا زیادہ پھر سے. So that's why you're saying کہ شاید کوئی ایکشن. طلعت صاحب میرا پوائنٹ آف ویو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئی ایم گیجنگ سیبر ریٹلنگ ناٹ فرام بوتھ سائڈس, کیونکہ ایک طرف ریاست ہے, اس کے کمپیریزن میں کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں آ سکتی. بٹ یہاں عجیب سچویشن یہ ہے, وچ از اگین آئی ول گیو ریفرنس ٹو مائی میٹنگ وتھ سہیل آفریدی. آئی آسکڈ ہم کہ کن بیسس کے اوپر آپ افغانستان کو پاکستان سے کمپیئر کر رہے ہیں. دیر از اے ریگ ٹیگ گورنمنٹ سسٹم, انٹرم بھی نہیں, جواب کیا کہتے اور انکلوسیو بھی نہیں. ہی سیڈ نہیں, وہ کیونکہ ہمارے ساتھ پلے بڑے ہیں پاکستان میں. تو میں نے کہا فار گاڈ سیک, اس طرح تو پاکستان کے کتنے لوگ دوسرے ممالک میں پلے بڑے ہوں گے دوسری نیشنلٹیز کے ساتھ, بٹ دیئر پرائمری رسپانسبلٹی ٹورڈز نیشنل انٹرسٹ از ٹورڈز پاکستان. لیکن کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ فیصلے جو ہے یہ انہوں نے بطور چیف منسٹر نہیں کرنے, یہ مرکز کے, یہ ان کو نہیں سمجھ آتے. یس, دیٹ واز مائی کوشچن. میں نے کہا آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کس چہرے کے ساتھ آئیں گے جب آپ نیشنل سیکیورٹی والی میٹنگز میں نہیں آتے؟ کہتے ہیں مجھے کور کمانڈر آج بلائے میں جاؤں گا. میں نے کہا کور کمانڈر از کسٹوڈین آف سیکیورٹی. انہوں نے جب اینکرز کے ساتھ بات کر رہے تھے, جب ان سے کہا گیا کہ آپ کور کمانڈر کے پاس جائیں گے, ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس, وہ میرے پاس آئے گا, میں چیف کرے گا. یہ بات دس از the point he was referring. کہتے نہیں وہ میں جاؤں گا جب بھی بلائیں گے, مجھے پہلے انہوں نے بلایا نہیں. تو
I gauged his mood کہ وہ مختلف گروپس کو مختلف انداز سے جواب دے رہے ہیں because he was sitting in front of defense correspondents. He knew کہ I cannot defeat them in defense knowledge. So he was very humble, but with anchors he was very aggressive. اچھا اب وسیم ذرا میرے پاس ویسے ہی کسی نے فیڈ بیک بھیجا اس پروگرام پر نہیں کیونکہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے صبح ایک اپنا ولاگ کیا اس کے اوپر فیڈ بیک آ رہا ہے لیکن میں اس کو انکارپوریٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی انگریزی میں ہے ٹون فوکس اور جو کانٹینٹ تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسپیچ کا وہ یہ بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی بانی از دا سول اینڈ پرنسپل پرابلم آف پاکستان. اینڈ دین دا کوشچن از سوال یہ پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ سارا جو پرابلمٹک پی ٹی آئی بانی ہے اس کا سولوشن نہیں آپ نے تلاش کرنا آگے کوشچن مارک. انہوں نے میرے لیے سوال بھیجا لیکن ہم اس بحث کے اندر لے آتے ہیں. تو سہیل آفریدی آپ کو لگا اس پریس کانفرنس کے اندر پرابلم یا عمران خان لگا آپ کو اس پریس کانفرنس کے اندر پرابلم جو بات چیت ہوئی؟ وہ سہیل افریدی از ایکسٹینشن آف عمران خان بیسیکلی وہ انہی کے ان کو پتہ ہے کہ ان کے وہ باس ہیں اسی لیے ان کی ٹویٹس بھی دکھائی گئیں. تو یہ دونوں ہی پرابلم ہے لیکن میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ادھر ہے کہ ایک سیاسی معاملہ ہے ایک نازک معاملہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں الیکٹڈ بھی ہیں اس وجہ سے اس معاملے کو اس حد تک نہیں چھیڑنا. لیکن اس حد تک چھیڑنا آج کون سی حد ہے جو پی ٹی آئی نے نہیں پھلانگی رد عمل کے طور پہ اور کون سی حد باقی ہے ریاست کی طرف سے جب ریاست آپ کو بتا دیتی ہے کہ بھائی آپ دہشت گردوں کے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا ابھی ڈرگز والا معاملہ نہیں ہم لے کے آئے بیچ میں ڈرگز والا جو مسلسل ہمارے سامنے آتا رہتا ہے وہ نہیں لے کے آئے آج ذکر نہیں ہوا پا تو آپ جو وہ ویسے بالواسطہ ذکر ہوتا رہتا ہے آپ کو پتا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کون سی ایسی لکیر ہے جب پھلانگی جائے گی تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ایکشن ہونے والا ہے. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ میرا نہیں حال ویسے کوئی ایکشن کے حوالے سے یہ چونکہ ان کو ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے جو بھی وہاں پہ آئی بی اوز کرنے ہیں جو بھی آپریشن کرنا ہے ٹیررسٹ کے خلاف وہ کر سکتے ہیں. صرف یہ بات تھی کہ ان کو بلوچستان کا کمپیریزن بلوچستان میرا نہیں خیال کہ مجھے نہیں لگتا فوری طور پہ ہورائزن پہ کہ کوئی سیاسی آپریشن ہوگا آج کی ان کی گفتگو سے بھی نہیں لگتا. دیٹس ویری انٹرسٹنگ اور یہ ان اے وے ری ایشورنگ بھی ہے بٹ یو ٹیک گو اہیڈ بتائیے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج ایک فائنل میسج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا کے پی کے کی گورنمنٹ کو دے دیا گیا ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب پی ٹی آئی یا کے پی کے کی گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اب ایک طرف دہشت گردی ہے تو اب آپ سائڈ دس از اے ڈیسائزو مومنٹ فار دا کے پی کے گورنمنٹ اینڈ سہیل آفریدی and look at the same with the state یا against the state. look at the same tone they offered this thing simultaneously to Afghanistan as well. یہی میں بات کرنے والا ہوں. چوز پاکستان اور ٹی ٹی پی فتنہ الخوار ہے جو وی کال اٹ. آپ یہ دیکھیں کہ آج داعش کے حوالے سے بھی بات ہوئی. I agree with کیونکہ ڈیفینس وائز I agree with ڈی جی آئی ایس پی آر کہ داعش اور نو داعش ٹی ٹی پی اور نو ٹی ٹی پی there are more than 24 terrorist organizations operating from Afghanistan and they all are fighting with each other for آپ کو چوز کرنا ہے آپ کو چوز کرنا ہے. یہ چوز کرنے کی استطاعت ان میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اوپر سے جواب نہیں آئے گا. لیکن دیکھیں جو فوج جو ہے نا وہ تجزیاتی ادارہ نہیں ہے. ہم تجزیہ نگار ہیں وہ تجزیاتی ادارہ نہیں ہے. وہ معلوماتی ادارہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نوعیت میں تو وہ ہیں لیکن جب وہ معلومات فراہم کرتے ہیں تو اس کی پالیسی امپلیکیشنز ہوتے ہیں. ہم معلومات فراہم کرنے کے بعد ہم پالیسی نہیں بناتے. وہ پالیسی بنانے والے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں ان کے باس. تو اب جب وہ پیغام دے دیا تو اس کے بعد اگر ایکشن نہیں ہوا تو پھر تو یہی لگے گا کہ پی ٹی آئی آپ کی ٹرولنگ کرتی ہے آپ پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کرتے ہیں. میرا طلعت صاحب آج مجھے کہیں بھی یہ نہیں لگا کہ انہوں نے باضابطہ طور پہ بالکل ہی آخری پیغام دے دیا ہے. انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے حالات بتائے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ حالات ہیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کوئی چیز کنفرم کر کے نہیں دی. انہوں نے صرف وہ حالات کے بارے میں بہت اچھی دنیا ہوتی ہے جس میں کنفرم چیزیں مل جاتی ہیں. ہمیں تو پھر بیچ میں سے چیزیں جو ہے نا گولڈ مائننگ آپ کو پتہ ہے کے پی کے اندر انڈسٹریل کے ساتھ گولڈ مائننگ ہو رہی ہے. یہ تو کہا انہوں نے 2 دفعہ آئین کی کتاب اٹھائی تھی کہ یہ سارے مسئلوں کا حل ہے یہ آئین کی کتاب اس میں ہوگا. کسی نے پوچھا ان سے کہ کیا کریں گے آگے کیا لائے عمل ہوگا تو انہوں نے کہا آئین کی کتاب میں تو گورنر راج ہی ہے لیکن یہ کسی نے کہا گورنر راج بھی ہے بھی نہیں ہے بھی ہے. ٹھیک ہے تو تھریٹ تو تھا لیکن اتنا کلیئر نہیں تھا. انہوں نے بس صرف بتایا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہیں بالکل ایج پہ ہیں آپ گر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اس پاکستان کے لیے بھی بہتر. جب آپ کہہ دیتے کہ آپ ایج پہ ہیں تو آپ کا جو نقطہ جو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ ایج پہ ہونے کا مطلب ہے کہ ایج پہ ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور کلیئرٹی کا لفظ بار بار یوز کیا گیا کہ اس چیز پہ بھی کلیئرٹی اس پہ بھی کلیئرٹی اس پہ بھی کلیئرٹی کہ اٹ مینس کہ اب کلیئر ہو گیا سب کچھ اب ہم ختم کر دیں جو بھی ہے. یور ٹیک اب ہم ختم کرنے اب ہم کے حوالے سے تھا میرے خیال میں پھر بھی ایک نیریٹو کی وار بھی ہے پی ٹی آئی اور دونوں کی. پچھلی پریس کانفرنس میں دیکھیں آپ
جس طرح کا غصہ اور جس طرح کا وہ الفاظ تھے وہ سارے بھی نیریٹو کی تو ٹون اس پر تو آپ کو پچھلی سے ذرا مختلف اس طرح سافٹر تھی ٹون، اس دفعہ بہتر وہ اس لحاظ سے سافٹ فلیکسیبل تھے میرے خیال میں، وہ ان کی فلیکسیبلٹی، ان کی تمام معیار اوپر جو ہوتا ہے کے باوجود پچھلی پریس کانفرنس سے آپ کمپیئر کریں سافٹ. ایک بات طلعت صاحب وہ تھی کہ افغانستان کے بارے میں ہو یا ٹی ٹی پی کے پی ٹی آئی کے بارے میں ہو، وہ فلیکسیبل تھے کسی حد تک، کیونکہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے، تو اسحاق ڈار صاحب تو چین میں کچھ اور کہہ کے آئے ہیں کہ ہم تو افغانستان کو انگیج کریں گے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم وہ بھی ساتھ میں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم بالکل ہی افغانستان کے ساتھ. میرے خیال میں شاید اصطلاحات کی گڑبڑ ہے. افغانستان ہمارے مسائل کی جڑ نہیں ہے، ٹی ٹی پی اور طالبان کا نیکسس ہمارے مسائل کی جڑ ہے جو سارے افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارا ماننا یہ بھی ہے افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ چلتی رہی ہے، ہم ان کے ذریعے سینٹرل ایشیا جانا چاہتے ہیں، شاید یہ ڈسٹنکشن. تو بالکل آخر میں اب اگلی پریس کانفرنس جب ہوگی، جب بھی ہوگی، تو اس میں ظاہر ہے یہ باتیں تو نہیں دہرائی جائیں گی. نہیں ہو بھی سکتی ہیں، ہو بھی سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے کیونکہ ہمارے مسائل ایک دم ختم نہیں تھے. ان سے پوچھا بھی گیا کہ 2026 کیسا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ طلعت صاحب اور ہو کیا سکتا ہے؟ یہ جو سب کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک درخت اگ سکتے ہیں کے پی میں، اچانک کوئی ایک عجیب سی فصل پک سکتی ہے اس پہ، اگر ورنہ اس کے بعد بھی ٹیررزم ہی ہوگی، پی ٹی آئی ہی ہوگی، اور یہی حالات ہوں گے. There was a 4-word main word: political, crime, terror nexus. And I think the next is going to be revolving around it. سیاست، دہشت گردی، جرائم کا گٹھ جوڑ، جب اتنی باتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر ایکشن نہیں ہوتا تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ صرف باتیں دہرائی جا رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری.